نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ہم اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی ہیں اپنے شیخ کی برکت سے، اس میں ذاتی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور جو اپنے بڑوں سے سنا، مشائخ سے سنا، وہی ساتھیوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں باتیں، اور بات کرنے والا اس کے کان زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو یہ اپنی اصلاح کی نیت سے کہ ہم جو سنیں اس پہ عمل کریں، ہماری زندگی میں آ جائے۔ اور آپ لوگوں سے زیادہ مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے عمل میں آ جائے، میری عملی زندگی میں آ جائے، کیونکہ میرے کان زیادہ قریب ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ کچھ راستے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ راستے خراب ہو جائیں تو انسان خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس راستے کے ٹھیک ہونے سے انسان کے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور راستے خراب ہونے کی وجہ سے اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی آنکھیں ہیں، اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو اس آنکھوں سے وہ اعمال سرزد ہوں گے جو ٹھیک ہوں گے، جو اجر و ثواب خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر اس آنکھوں کا استعمال صحیح سے نہیں کریں گے تو پھر یہ خیر کی جگہ شر کا سبب بنیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کی زبان ہے، جب انسان کی زبان اپنی زبان کو صحیح سے استعمال کرتا ہے تو یہ خیر کا اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، اور جب اس کی زبان کو صحیح سے استعمال نہیں کرتا تو پھر یہ خیر کا نہیں بنتا ذریعہ، ثواب کا ذریعہ نہیں بنتا، شر کا انتشار کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ہو گئے دو راستے کہ انسان کی بننے کے راستے ہیں، بننے کے بھی بگڑنے کے بھی۔ اس کے ساتھ پھر انسان کے کان ہیں، اگر اس کانوں سے اللہ کے کلام کو سنا جائے، دین کی باتوں کو سنا جائے تو اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور انسان کے بننے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا کنیکشن دل کے ساتھ ہے۔ آنکھوں سے دیکھا، دل میں اس کا تاثر پیدا ہو گیا، اثر پیدا ہوا۔ زبان سے بات بول رہے، دل میں جو چاہت آ رہی ہے وہی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ جب کان سے سن رہے تو اس کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جن کا تعلق اللہ کی ذاتی عالی سے بن جاتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں ان کے دلوں میں وہ حلاوت پیدا ہو جاتی ہے تو ان کو سرور آنے لگتا ہے۔ جب اس راستے کو ہم خراب کر دیتے ہیں تو جب اس سے پھر انسان جب گانے سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، لغویات کو سنتا ہے تو پھر یہ اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بنتے بلکہ شر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انسان کی اپنی زندگی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسان کی فکر اور سوچ، جب انسان اچھی چیزوں کو سوچتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو دعوت کس طرح سے دینی ہے، میں نے اپنے بھائی کو ذاکر کس طرح بنانا ہے، ذکر پر کس طرح لے کر آنا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں نے دین کا وہ فلاں کام کرنا ہے، اب اس کے لیے تدبیریں اپناتا ہے، یہ سوچتا ہے، خیالات میں جا کے پوری ایک شکل بناتا ہے، ڈھانچہ بنا دیتا ہے، تو یہ خیر کا ذریعہ، اجر و ثواب کا ذریعہ۔ کس کا؟ اجر ثواب کا اور خیر کا ذریعہ۔ ہمارے کمیر صاحب وہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان جب مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، وہ یعنی پورے کپڑے اس کے پسینہ پسینہ، دھوپ میں بیچارہ گنتی بیلچا سب مار رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے مزدور کی جو پسینے میں ڈوبا ہوا ہے اس کی تنخواہ، ان کی دیہڑی سب سے زیادہ کم ہوتی ہے۔
اور بڑے بڑے مینیجر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایم ڈی ٹائپ کے مینیجر، انتظامیہ میں جو ہوتے ہیں، ایڈمن میں جو ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کو سہولیات بھی مالک نے زیادہ دی ہوتی ہے۔ گاڑی بھی دی ہوتی ہے، موبائل بھی دیا ہوتا ہے، موبائل کا بیلنس بھی، گاڑی میں بھی اے سی، گھر میں بھی اے سی، آفس میں بھی اے سی، اور تنخواہ بھی سب سے زیادہ، حالانکہ ان کا پسینہ نہیں نکل رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے کہ یہ کمپنی ترقی کس طرح کرے، تو مالک اس کے دماغ کی قدر کر کے اس کو اتنی زیادہ سہولیات اور تنخواہ دیتا ہے۔ مزدور کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کمپنی ترقی، وہ دیہڑی سے مطلب ہے، دیہڑی میں جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے فکر کی، تو جب یہ اللہ نے بھی اس فکر کی، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا دین کے لیے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیوں؟ یہ فکر سوچ ہے۔ تو اسی سے جب انسان سوچتا ہے اپنے بھائی کے متعلق، اپنے دوست کے متعلق، ایک مسلمان پوری امت کے متعلق، تو یہ خیر کا اجر و ثواب کا ذریعہ بنا اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا۔ جب اسی انرجی کو، اسی صلاحیت کو وہ کسی غلط جگہ استعمال کرتا ہے، اپنے فکر کو اس جگہ استعمال کرتا ہے کہ فلاں کی ٹانگ کیسے کھینچوں، فلاں کو نقصان کیسے دوں، فلاں کے یہاں سے چوری کیسے کروں، فلاں کے یہاں سے ڈکیتی کیسے کروں، یعنی شر کے کاموں میں اپنے فکر کے استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ اجر و ثواب بھی نہیں ہے، یہ شر پھیلے گا یہاں سے، یہ خود بگڑے گا۔ یہ چار راستے جو ہیں، ان سے اس راستے جب ٹھیک ہو جائیں گے تو انسان خود بنتا ہے۔ انفرادی طور پہ انسان کے عمل میں ترقی ہوتی ہے، اس کی روح پاورفل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چار راستہ، مثال کے طور پہ ٹنکی ایک ہے، یہ چار پائپ لگے ہوئے ہیں، کسی ایک میں بھی گندا پانی آئے گا تو ٹنکی پوری گندی ہو جائے گی۔ ٹنکی کی مثال ہمارے دل کی ہے، اور یہاں سے آنے والے راستے چار ہیں، زبان، آنکھ، کان اور دماغ۔ یہ چاروں کا کنیکشن ٹنکی یہاں ہے، پانی آ رہا ہے، یہاں سے بھی آ رہا ہے، یہاں سے، سب جگہ سے۔ ابھی کس چاروں میں سے کوئی ایک راستہ بھی ایسا ہو جس سے گندگی آ رہی ہو، تو ٹنکی میں جتنا پانی آیا وہ سارا گندا ہو گیا۔ تو جب ہم آنکھوں کا استعمال ٹھیک کریں گے تو یہ صاف پانی اندر جا رہا ہے، زبان کا استعمال ٹھیک کریں گے تو دل کے اندر صاف پانی جا رہا ہے، کانوں سے ٹھیک سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے، چغلی نہیں سنیں گے، خیر کی بات کو سنیں گے، تو پھر یہ پانی دل کے اندر، پانی ٹنکی میں صاف پانی جا رہا ہے۔ اور جب دماغ سے صحیح سوچیں گے تو ٹنکی میں پانی صاف جا رہے ہیں، تو جب ٹنکی بھر جائے گی تو میری روح خود پاورفل، میری اصلاح ہو جائے گی، میرا دل صاف ہو جائے گا نور کی طرح۔ کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ نور سے دیکھتا ہے۔ جب ہمارے دلوں میں وہ نور آئے گا تو پھر علم آئے گا، کیونکہ علم کا تعلق نور کے ساتھ ہے۔ علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نور کے ساتھ ہے۔ ہمارے دل کے اندر یہ راستے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں وہ نور نہیں آتا۔ اعمال بسا اوقات ہم اچھے کر لیتے ہیں، لیکن کسی گناہ کی وجہ سے ایک راستہ خراب ہونے کی وجہ سے جو پانی جمع ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نور اس کو عطا کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یا مومن کا لفظ ہے، مسلمان کا لفظ نہیں ہے۔ ایک بڑا تجزیہ نگار کہہ لو اس کو، یا جرنلسٹ کہہ لو، جو بھی کہہ لو اس کو، یا ادیب کہہ لو، اس نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے۔ اپنے اپنے لوگ بتا رہے ہیں جوابات، علماء سے بھی پوچھا، لوگوں سے بھی پوچھا، دینداروں سے بھی پوچھا،
لیکن اس کو جو جوابات مل رہے تشفی نہیں ہو رہی ہے. ایک دن وہ کسی موچی کے پاس بیٹھا ہوا جو چپل سیتا ہے، اس سے پوچھتے، بولے مڑا یہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ وہ مومن کی زبان اس موچی کی زبان سے اللہ جاری کرتا ہے. وہ کیا فرماتا ہے؟ موچی کہتا ہے مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. تو وہ حیران ہو گیا کہ دیکھو یہ جو جواب مجھے ملا ہے یہ دل کو لگنے والا ہے. یہ ایسی پیاری تعریف کرتی کہ سمجھ میں آ گیا کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے. اللہ اپنے علم کا نور کسی فاسق فاجر کو نہیں دیتا. کس کو؟ لہذا میں اور آپ اگر کسی فسق فجور میں مبتلا ہے، ہم توبہ استغفار کریں اور ایسی چیزوں سے اجتناب کریں تو ہمیں اللہ کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا. کل ابراہیم حضرت کا بیان سارا طریقت پہ بیان تھا. جو ساتھی گئے ہوں گے سنا ہوگا تو طریقت پہ سارا کہ طریقت کیا چیز ہے. لا الہ الا اللہ ذکر ہے، اس کو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس ذکر سے علم اللہ اس کو دے گا جو صوفیہ کے طریقے پہ کرے گا. کیونکہ ان بزرگوں پہ اللہ نے جو طریقے کھولے، جب اس طریقے پہ کوئی ذکر کرے گا اور ان کی نگرانی میں کرے گا تو اللہ اس ذکر کی برکت سے اس کو علم دے گا. اب خود سے 1 کروڑ سال بیٹھ کے ذکر کرو، اس علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ وہ صوفیہ کا طریقہ ہے. مثال یوں ہے کہ آپ بخاری سیاہ ستہ کی جتنے کتابیں گھر بیٹھ کے خود اردو ترجمے پڑھنا شروع کرو تو آپ عالم نہیں بنو گے، بلکہ نقصان ہوگا، گمراہی کی طرف جا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے خود سے پڑھنے کی. تو اسی طریقے سے ہم کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ گھر پہ بیٹھ کے پڑھتے رہے، جو مقصود وہ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ کسی شیخ کی نگرانی میں اور صوفیہ کے طرز طریقے پہ نہ ہو. اس حضرت فرماتے ہیں کہ تصوف کا کیا مطلب ہے کہ انسان کی عبادت احسان پر آ جائے. کس پہ آ جائے؟ یہ تصوف کا. کل بیان میں حضرت نے فرمایا کہ شریعت اور طریقہ دونوں ایک چیز ہے، ساتھ کی چیز ہے، کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. یعنی تصوف کیا ہے کہ انسان عبادت احسان والی بن جائے. احسان والی کیسے بنے گی؟ حدیث جبرائیل کا مفہوم ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب جو قریب مسجد طریقت کی تشریح کھولی وہ نقل کر دیتا ہوں. میں نے شروع میں عرض کیا جو اپنے بڑوں سے سنا وہی بتاؤں گا. فرمایا کہ نماز کا حکم کس میں ہے؟ قرآن احادیث میں نا. قرآن میں حکم ہے، احادیث میں پھر اس کی یہ وقت ہے اور یہ رکعتیں اتنی ہیں. یہ تو شریعت ہو گئی. اب طریقت کیا ہے؟ طریقت اس میں چھپی ہوئی ہے. حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز تو تم نے پڑھ لی، اب جو اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ طریقت میں ملے گا، یہ ذکر کرنے سے ملے گا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملے گا. کہ جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو تمہیں طریقے اللہ کو دیکھ رہے ہو وہ محسوس ہو جائے گا، کیفیت آ جائے گی، اللہ کی تجلیات دیکھنا شروع کر دو گے. یہ شریعت بتاتی ہے نا ہمیں کہ جہاں پر ذکر کا حلقہ ہو فرشتے آ کے جمکٹا لگ جاتے ہیں، اللہ کے عرش تک قطاریں لگ جاتی ہیں. لیکن یہ دیکھے گا کون؟ جس نے طریقت کے منازل کو طے کیا ہوگا. یہی تو طریقت ہے کہ دیکھنے کے لیے. اور کیا ہے؟ صحابہ سارے صوفی تھے. انبیاء کیونکہ صحابہ بہت سے واقعات موجود ہیں نا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے اللہ نظر آ رہے، جہنم جنت سب سامنے ہے. تو صحابہ نے اس ذکر پہ اتنی محنت کی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں. تو صحابہ کا یہ ایمان اتنا پختہ ہو چکا تھا. صحابہ خود سارے صوفی تھے.
تو یہ ہر صحابی کا یہ حال ہے. حتیٰ کہ ایک صحابی رسول آتے فرماتے یا رسول اللہ رات ایمان کے ساتھ گزاری. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا دلیل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میری اچھائی جو فرشتے لکھتے ہیں کرام کاتبین، یہ جب لکھنے لگتے ہیں تو مجھے ان کے قلم کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے. تو اللہ نے صحابہ تھے. تو صحابہ سارے صوفی تھے. اب یہ بغیر ذکر کے تو نہیں ہوگا نا. اب جو صحابہ دیکھ رہے تو صحابہ صوفی تھے دیکھ رہے نا. طریقت تھی نا صحابہ کے پاس، طریقت پہ عمل کیا نا. ایک صحابی رسول آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ رات ایمان کے ساتھ گزاری. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا دلیل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں جب تہجد میں کھڑا ہوتا ہوں، نماز میں نیت باندھتا ہوں، جہنم آتی ہے جنت آتی ہے، سامنے میرا اللہ مجھے نظر آتا ہے. تو یہ صحابہ صوفی تھے نا. تو یہ تصوف خانقاہوں میں اللہ والے کے بعد بیٹھ جائے اس لیے تو جایا جاتا ہے نا کہ ہماری نماز میں یہ کیفیت میں نظر آ جائے، اللہ کی تجلیات نظر آنا شروع ہو جائے. اور کس لیے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس؟ یہ طریقت سیکھنے کے لیے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کمپلین آتی ہے، برل مختصراً کہ یا رسول اللہ اس کی شادی ہو چکی لیکن بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ شکایت یہ گئی کہ جب آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا، فرمایا یا رسول اللہ جب گھر میں داخل ہوتا ہوں 2 رکعت نیت پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، آگے اللہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، سلام پھیرتا ہوں تو فجر ہو چکی ہوتی پتہ نہیں چلتا. تو یہ صحابہ کو یہ کیفیت ملی ہے نا کہ نہیں ملی؟ صحابہ سارے صوفی تھے. تو یہ صحابہ میرے بھائی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں ساریہ پیچھے پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہے ہیں، پیچھے دے حملہ کرنے آ رہے ہیں. اب وہ میدان جنگ کہاں لگی ہوئی ہے، صحابہ کہاں لڑ رہے ہیں، خطبہ کہاں پڑھا جا رہے ہیں. اللہ نے آواز بھی پہنچو دی، ساریہ نے پیچھے دیکھا لشکر واقعی آ رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کام میں مصروف، جیسے جھکتے ہیں کمر پہ سورج کی شعائیں لگتی ہیں، گرمی محسوس ہوتی، تپش، ایک دم غصے سے سورج کیوں دیکھتے ہیں، جیسے وہ دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ کا غصہ، سورج مرجھانے لگتا ہے، ٹھنڈک دینا شروع کر دیتا ہے، پھر یہ دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر واپسی. تو یہ صحابہ صوفی تھے. وہ جو آگ لگی، کون سے امیر المومنین تھے صاحب رسول کو فرمایا آگ جہاں سے نکلی اس کو واپسی مار ڈالا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ ایک دو شیزہ کو دلہن بنا کے دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد دریا چل پڑتا ہے. ہر سال یہ کیا جاتا ہے. جب امیر المومنین تک اطلاع پہنچی کہ وہاں فلاں علاقے میں اس طرح ہو رہا ہے، تو کیا لکھا؟ لکھا نا دریا میں ڈال دو. یہی تو تعویذ لکھا. اور کیا ہے تعویذ؟ اور کس کو کہتا ہے؟ اصل میں تعویذ بعض بزرگ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کے اوپر ہوتا ہے. جب انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بن جاتا ہے، اگر وہ شخص جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا وہ کاغذ پہ کچھ بھی نہ لکھے، صرف یوں دے دینا
اللہ اس کا کام کر دیتا ہے. یہی تو تعویذ ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ لکھنے میں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ لکھ دو پین سے، اس میں کیا لکھنے میں کیا اثر ہے؟ لیکن اس جو دینے والا ہے اس کی نسبت کا اثر ہے، اس کے اعمال کا اثر ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا اثر ہے. اصل چیز اثر وہ ہوتا ہے. ہمارے شیخ بھی فرماتے ہیں کہ آپ خالی کاغذ پہ صرف الف ڈال کے بھی دے دو، نیت یہ کر دو کہ اس کی شفا اللہ اس کو دے دے گا. اور یہ ہم خود مشاہدات بھی کر چکے، تجربے بھی کر چکے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں شاہ جی، اگر تم اخلاص کے ساتھ کسی کو، تمہیں تعویذات بنانے آتا ہی نہیں، ویسے لکھ کر دے دو، کچھ بھی لکھ کر دے دو، اللہ اس کا کام کر دے گا. تو یہ تعویذات کے اندر اثر ڈالنا، لکھنے میں تاثیر ڈالنا، یہ جس کا جتنا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اتنی اس کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے. ایک عورت آتی ہے، امیر المومنین، میرا تیل کٹورے میں تھا، نیچے گرا، زمین چوس گئی، مٹی کا تیل. شکایت پہنچی، امیر المومنین نے کاغذ پہ لکھا، کہا یہ زمین پہ رکھ دو. جیسے زمین پہ رکھا، زمین سے چشمے نکلنے لگے تیلوں کے. جتنا جس عورت کا گرا تھا اتنا بھر کے وہ چلی گئی. یہ تو چھوڑیے، صحابہ کے دور میں کسی علاقے میں چوریاں اور ڈکیتیاں عام ہونے لگ گئی. کیا ہونے لگی؟ چوری اور ڈکیتیاں. لوگ پریشان ہو گئے. امیر المومنین تک شکایت دی جاتی ہے، وہاں گورنر سے کہہ دیے جاتے ہیں کہ بس نظام بناؤ. تو وہاں اس علاقے میں جو گورنر صاحب ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں علاقے کے جنگل میں جاتے ہیں، وہاں اعلان کر دیتے ہیں کہ رات کو اتنے بجے تم جنگل کو چھوڑ کے آبادی میں گھسانا، جو ملے اس کو کھا لینا. اور یہاں آبادی میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ رات کو اتنے ٹائم کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا، جو نکلا تو سمجھو کہ وہی چور ہے. دونوں طرف اعلان ہو گیا. رات کو بھیڑیے، جنگلی جانور جنگل سے نکل کے آبادیوں میں آتا ہے، جو گلی میں ملا اس کو چیر پاڑ کے کھا پی کے چلے گا. اللہ نے اس طریقے سے وہ ڈکیتوں کا، چوریوں کا خاتمہ فرمایا. جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بنتا ہے تو اللہ جانور بھی اس کے تابع کر دیتا ہے. بہت سے واقعات. غالباً ابراہیم ادن رحمت اللہ علیہ جب نکلے بادشاہت کو چھوڑ کر، تو اللہ نے وہاں سابق، تو یہاں اللہ نے ولیوں کو یہ کرامات دی. میرا جب بادشاہی چھوڑ کے کیا، مختصر سے کہ وہ سمندر میں جو سوئی پھینکی، مچھلیوں کو حکم کیا کہ سوئی میری، تو ہر مچھلی کے منہ میں سوئی اوپر آ گئی کہ نہیں آ گئی. اس طرح اولیاء صدیقین کے ہزاروں واقعات موجود ہیں. کیا ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا؟ ایک ہے اصلاحی تعلق. اصلاحی تعلق کسی بھی صالحین کی صحبت میں بیٹھ جائے، علماء کی صحبت میں بیٹھ جائے، اصلاحی تعلق ہے. ایک ہے صوفی بننا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا. اس کے لیے تصوف سیکھی جاتی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی معرفت کو سیکھنے کے لیے. پھر اس کے لیے مجاہدات جو بڑے بتاتے ہیں اس طرز پہ چلا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ہم جس مقصد، جو ہمارا حصول ہے، اپنے حصول کی طرف آئے. کہ ہمارے خانقاہوں میں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ میں اپنے شیخ کے ساتھ جڑنے میں کیا حصول ہے؟ ہم اپنے ٹائم کا ضیاع نہیں کریں، اپنے اعمال کو مضبوط کریں. مجھ سمیت ہم سب، کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا، وہ چیز حاصل کرنا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سامنے نظر آ، قرآن کی تلاوت ہو رہی، جو تجلیات انوارات برس ہیں وہ سب محسوس دیکھا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے. ہم تو اس لیے سلسلوں میں گئے کہ اللہ کی اس معرفت کو حاصل کر لیں.
ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا، ہم نے معمولی چیزوں کو اپنا مقصد بنا دیا، ہم مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم اپنے مقصد پر آ جائیں، اعمال کو مضبوط کر لیں، تو کریں گے نا انشاءاللہ کوشش۔ ساتھی، اب ذکر کا حلقہ ہوگا، ہر ساتھی 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کر